یا علی مدد کہتے ہیں مشکلات میں بھی، اور ویسے بھی یا حسین مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے. کیا یہ چیز شرک ہے، فسق ہے، بدعت ہے، قرآن کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے؟ کیا ایسی کوئی نص ہمیں ملتی ہے؟ اس موضوع کے اوپر میں اوپن پیغام دے رہا ہوں ایسے تمام حضرات کو، کسی ایک شخص کو نہیں. ہاں، انجینئر صاحب بھی ہوں حفظہ اللہ، وہ اس موضوع کے اوپر پاپولر ہے، تو سب سے پہلے اگر وہ اس موضوع پر آنا چاہتے ہیں بالکل ویلکم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی علمی استعداد کیا ہے، ورنہ جس طرح آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کسی سے لکھوا کے لے آئے، تو ایسا میرا آپ سے سوال بنتا ہے کہ پہلے آپ مجھے اپنی ڈگری دکھائیں. لیکن میں آپ سے کوئی اس طرح کا کوئی سوال نہیں کروں گا. کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اس بحث میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنانا، دعا مانگتے وقت یا محمد یا علی کہہ کر ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا، کیا یہ بدعت و شرک ہے؟ ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب کہتے ہیں کہ ظاہری اسباب میں تو کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، مگر محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اگر کوئی اللہ کی راہ میں وسیلہ بنائے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مبارک مائدہ کی 35ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اتنا تو طے ہوا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس ڈائریکٹ آنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو وسیلے سے آؤ. اور وسیلہ بنانا نہیں ہے ہمیں خود، بلکہ تلاش کرنا ہے. دیکھیے، اصل میں امت میں اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ مسلمانوں نے وسیلے کا مصداق خود بنا لیا، اور جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا تھا ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنا بنانا، یہی تو سب سے بڑا شرک ہے. یعنی آپ کے ڈومین میں وسیلہ واقعاً شرک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس وسیلے کو مانتے ہیں جن کو آپ نے خود بنایا ہے. وہی سارے بابے جن کا رونا یہ صاحب روتے رہتے ہیں. مگر آج یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے بابوں کی کہانیاں آپ اپنے پاس رکھیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس وسیلے کی بات کرتے ہیں جس کا قانون قرآن حکیم نے بتایا ہے اور جس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. اب قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ وسیلہ کہ جس وسیلے کو تلاش کرنے کو سورہ مائدہ کی 35ویں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وہ وسیلہ ہے کون؟ تو سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے، تب یہ اللہ کو تواب و رحیم پاتے. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے. یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت پوری ہو تو اپنی مشکل کے حل کے لیے رسول کے پاس آؤ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناؤ. جاؤ کا، اے رسول یہ آپ کے پاس آتے. تو کیا اللہ شرک کا حکم نعوذ باللہ قرآن میں دے رہا ہے؟ جب رسول کا وسیلہ بناؤ گے تب اللہ کو تم تواب اور رحیم پاؤ گے. تو قرآن حکیم نے اسلوب بتا دیا کہ دعا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے، ان کو وسیلہ قرار دینا ہے. اور اس آیت میں فی حیات ہی کی شرط تو نہیں ہے کہ تم صرف رسول کی ظاہری حیات میں رسول کو وسیلہ بنا سکتے ہو. آیت تو انکنڈیشنل ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مطلق رکھی ہے تو آپ اس آیت کو کنڈیشنل کرنے والے کون ہیں؟
دیکھیے اگر ایک آئے مبارکہ کو آپ زمانہ رسول میں ٹیمپورل کر دیں گے تو پورا قرآن ٹیمپورل ہو جائے گا، پورا قرآن ایک وقت میں قید ہو جائے گا، تو آپ کسی کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پھر اور کہہ سکیں گے کہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ جس طرح ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں وسیلہ ہیں، اسی طرح سے آج بھی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہیں، اور محمد و آل محمد کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے وسیلہ بنانا اللہ کا قرب کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے شرک نہیں ہے۔ اور جو وسیلے کے منکر ہیں، آپ دیکھیے قرآن ان کو کس طرح سے مخاطب کر رہا ہے، سورہ منافقون کی 5ویں آیہ مبارکہ۔ یہ بھی عجیبی بات ہے کہ وسیلے کے منکر کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ منافقون میں کیا ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس آؤ اور اللہ کا رسول تمہاری مغفرت کی دعا کرے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سر جھٹک دیتے ہیں اور اپنے تکبر کے سبب رسول کے پاس آنے اور رسول کو وسیلہ بنانے سے رک جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یعنی وسیلے کا منکر قرآن کی نگاہ میں متکبر اور خدا کا نافرمان ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ یہ جو لوگ جو ہے وہ روڈ ہو کر وسیلے کا انکار کر کے جناب خالص توحیدی بنتے ہیں نا، یہ شیطان کی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ شیطان نے کہا تھا کہ عبادت تو اللہ کی کرتا تھا، لیکن کہا کہ تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اب قرآن حکیم کی روح سے جب طے ہوا کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد علیہ السلام وسیلہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور یہ نظام اللہ نے خود قرآن حکیم میں بنا کر دیا ہے، یعنی اب غائب میں آج محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانا اور اللہ سے دعا مانگتے وقت یا محمد کہنا یا علی مدد کہنا، وسیلہ کیا ہے؟ مدد تو اردو کا لفظ ہے نا بھائی، وسیلے کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ ہم ذات محمد مصطفیٰ آل محمد علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے مغفرت لینے کے لیے۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اب آئیے حدیث رسول کی طرف، اور میں یہاں حوالہ دوں مسند امام احمد ابن حنبل، سن وفات 241 ہجری ہے امام احمد ابن حنبل کا، 13ویں جلد ہے، صفحہ 314 ہے، اور حدیث کا نشان 17174۔ یہ حدیث آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اور دیکھیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، پہلے ہی میں بتا دوں، اسنادہ صحیح۔ دیکھیے حدیث 17174 کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ اسنادہ صحیح۔ اب روایت کیا ہے؟ میں خلاصہ روایت کا عرض کروں، سامنے آپ کے روایت موجود ہے، ریفرنس میں نے دے دیا، آپ کو جا کے مطالعہ کریں۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے اوپر عافیت نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا، تو یہاں تو رسول کہہ دیتے کہ ارے بھائی جاؤ اللہ سے ڈائریکٹ جا کے دعا مانگو، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ تو شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے معاملے میں کسی غیر اللہ کو شامل کرو گے۔ دیکھیے اب یہاں سے اندازہ ہوگا کہ رسول کی سیرت کیا ہے، اصحاب کا طریقہ کار کیا ہے، اور آج کس طرح سے دین کے مسلمات کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں توجہ طلب بات اس روایت میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خود دعا نہیں کی۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ اگر رسول صرف خود دعا کر دیتے تو فوراً آپ یہی کہتے کہ بھئی یہ تو ظاہری اسباب میں مدد ہے، رسول وہاں پر موجود تھے، اس نے رسول سے دعا کرائی، رسول نے دعا کر دی۔ رسول نے صرف دعا نہیں کی، جبکہ رسول کے کلمات خود دعا ہے اس وقت، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو دعا تعلیم فرمائی۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا جاتا ہوں، ایسے دعا مانگا کرو جب تمہیں دعا مانگنا ہو۔ بس اس دعا کے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دیا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ کہو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہو کہ اے اللہ میں آپ کے نبی جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ وسیلے سے دعا مانگنا تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بدعت و شرک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کہو یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی، یا محمد۔ رسول کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ بقول انجینئر مرزا جیسے لوگوں کے کہ رسول تو نعوذ باللہ کیا یہاں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا میں کہو یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی فی حاجتی، یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اگر دعا مانگتے وقت یا محمد آج کوئی کہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تو اس کا وہاں پہ کیا حشر کیا جائے گا، جبکہ یہ عین سنت اور تعلیمات رسول ہے۔ میں اپنی حاجت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں، اے اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ اب میں یہاں سوال پوچھتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرمائیں کیا وہ فقط رسول کی زندگی میں ویلڈ ہوتا ہے یا رسول کی زندگی کے بعد قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف رسول کی حیات میں رسول کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ظاہری اسباب کی جو ایک آپ نے اصطلاح ایجاد کی ہے خود۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تعلیم فرمائی، تو ایسے تو پھر نماز کو صرف رسول کی زندگی تک محدود ہونا چاہیے تھا، رسول کی زندگی کے بعد تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو رسول کی تعلیم کردہ نماز تا قیامت جائے گی یا نہیں جائے گی، ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے رسول جو تعلیم کر دے وہ صرف رسول کی زندگی میں ویلڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح سے رسول کی زندگی میں ویلڈ ہے اسی طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن امت پر رسول کی حیات ظاہری کے بعد تا قیامت ہوگا۔ تو یہاں پر رسول اللہ اگر خود دعا مانگتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ صرف ظاہری طور پر رسول زندہ موجود تھے تو رسول نے دعا کر دی۔ رسول نے صرف دعا نہیں کی بلکہ رسول نے دعا تعلیم فرمائی کہ دیکھو میرے وسیلے سے یا محمد کہہ کے تمہیں کس طرح سے دعا مانگنی ہے، اور رسول جو چیز تعلیم فرما دے اس کا امپلیمنٹیشن قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ دعا کوئی مانگے اور کہے یا محمد، تو یہ بدعت ہے یا عین تعلیمات رسول ہے؟ تو جب یا محمد کہنا عین تعلیمات رسول ہے تو مولا علی علیہ السلام آئے مباہلہ کے تحت نفس رسول ہیں، تو یا علی کہنا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ جس دلیل سے یا محمد کہنا دعا کے اندر عین تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی دلیل سے آج دعا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا علی مدد کہنا بھی عین تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو اگر آج ہم دعا مانگتے ہیں اور مولا حسین کو وسیلہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین، تو یہ بدعت و شرک نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دعا کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں ایک جملہ خصوصی آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر مرزا سنو اس بات کو، قرب الہی اور اللہ سے حاجت روائی کے لیے یا علی مدد کہہ کر مولا علی کی ذات کو وسیلہ بنانا ایاکا نستعین کی وائلیشن نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تعبیر کا نام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد